سب سے پہلے بات کریں گے پاک یو اے ای تعلقات نئی بلندیوں پر۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر راولپنڈی پہنچ گئے۔ پی اے ایف نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے قومی ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے دستوں نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دورے کے دوران ان کی کیا مصروفیات ہوں گی، بات کریں گے اپنی نمائندہ سمیرہ خان سے، مگر اس سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ پاک یو اے ای تعلقات نئی بلندیوں پر ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر راولپنڈی پہنچے ہیں۔ پی اے ایف نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیراعظم یا محمد شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر، وفاق کے وزراء نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں ان سے۔ سمیرہ، شایان شان استقبال کیا گیا، اب کیا مصروفیات ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس حوالے سے ان کا اب سے آنے والے جو 2 گھنٹے ہیں وہ بہت مصروف گزریں گے۔ نور خان ایئر بیس پر ان کا جو استقبال کیا گیا، وہاں پر پاکستان کی تمام تر اعلیٰ سطح کی سول ملٹری قیادت جو تھی وہ موجود تھی۔ اور اس سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ اس دورے میں سب سے اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر۔ ان کے جو پاسٹ میں دورے رہے ہیں، انہوں نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے کہ صدر متحدہ عرب امارات پاکستان تشریف لائے ہیں۔ یہ ان کا پہلا باضابطہ سرکاری دورہ ہے، مگر اس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ مزید ہائی پروفائل وزٹس جو ہیں وہ متوقع ہیں۔ ہم نے استقبال کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی دیکھا وہاں پر، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وفود کی سطح پر بھی ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے ان سے، اور وزیر اعظم کی الگ سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ ان ملاقاتوں میں چیف آف ڈیفنس فورسز بھی موجود ہوں گے اور کھل کر علاقائی استحکام، علاقائی سالمیت اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات نہ صرف متحدہ عرب امارات بلکہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں پاکستان کا خطے میں جو ابھرتا ہوا ایک کردار ہے تمام تر چیلنجنگ صورتحال کے باوجود، خاص طور پہ جس کی ٹریجیکٹری شروع ہوتی ہے بنیان المرصوص مارکہ حق کے بعد سے، اس کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان کو ایک بہت اہم اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ ری ایمرجنگ فورس آف ساؤتھ ایشیا کے طور پر بھی دیکھنا شروع کیا ہے۔ اس رجحان کو بھی دیکھتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ کردار بہت بڑھ جائے گا۔ آپ کو میں کوئکلی بتاتی چلوں کہ وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام پر بھی مشتمل ایک بڑا وفد جو ہے وہ صدر متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے۔ علاقائی استحکام اہم ایجنڈا ہے، سیاسی اور عسکری قیادت سے ان کی تفصیلی ملاقاتیں ہوں گی۔ پاک یو اے ای تعلقات جو ہے وہ فوکس میں ہوں گے، مگر پاکستان کے باقی تعلقات بھی دیکھے جائیں گے۔ 2 طرفہ تجارت 10 ارب ڈالر سے زائد کرنے کا جو ہے وہ اس میں اس تمام تر دورے میں ٹارگٹ ہے۔ سفارتی تعلقات گو کہ 1971 میں قائم ہوئے ہیں، مگر اب ان کو نئی نہج پہ لے جایا جائے گا۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ 18 لاکھ پاکستانی بھی اس وقت فوکس میں ہے پاکستان کی سول ملٹری قیادت کے، کہ وہاں پر ان کے لیے روزگار کے مزید بہتر اور باعزت مواقع تلاش کیے جائیں۔ 2024 میں جس طرح 6.7 ارب ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی گئی، اس کا ٹارگٹ بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ 19 اماراتی کمپنیوں سے اس ٹارگٹ کو 38 تک لے کر جایا جائے گا۔ بینکنگ، آئی ٹی، ریئل اسٹیٹ، توانائی اور مواصلات میں سرمایہ کاری تو ہے ہی ہے، مگر پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین 2 طرفہ ڈیفنس تعلقات کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام تر ان کے جانے سے پہلے آج ہی ایک روزہ دورے میں یہ تمام تر جو ہے وہ ادوار مکمل کیے جائیں گے، مذاکرات کے تمام تر ادوار مکمل کیے جائیں گے۔ سمیرہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کریں، تفصیلاً آپ نے آگاہ کیا آج کے دورے کے حوالے سے اور مصروفیات کے حوالے سے، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم۔ برادر اسلامی ملک چین اور امریکہ کے بعد تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران دونوں ممالک نے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے۔ پاکستان اہم خلیجی ملک کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں مزید وسعت لانے کا خواہاں ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے برادرانہ تعلقات نصف صدی سے زائد عرصہ سے قائم۔ 1971 میں UAE کے معرض وجود میں آتے ہی دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات استوار ہو گئے۔ مرحوم شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کے دور میں دو طرفہ تعلقات تیزی سے پھلے پھولے۔ مضبوط سفارتی اور اقتصادی روابط اعتماد، احترام اور عملی تعاون پر مبنی رہے ہیں۔ مئی 2024 میں وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تو صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق UAE اس سال پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری کرنے والے ملکوں میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اس طرح کی ونڈو آف اپرچونٹی آپ کو بار بار نہیں ملتی۔ ٹریڈ کی بہت پوٹینشیل ہے ابھی مزید اور بڑھانے کا، ابھی بھی کتنی زیادہ ٹریڈ ہے، لیکن یہ 10 سے 20 بلین ڈالرز بھی ہو سکتی ہے۔ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس اور بڑھائیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اور تعاون بڑھائیں، ڈیفنس میں اور بڑھائیں، تاکہ پھر یہ جو تعلقات ہیں دیرپا ہو جائیں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم 18 لاکھ سے زائد پاکستانی دو طرفہ تعلقات کی ایک مضبوط کڑی ہیں۔ UAE پاکستان کے لیے زر مبادلہ کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2024 UAE سے $6.7 ارب کی ترسیلات زر پاکستان بھیجی گئیں۔ 19 اماراتی کمپنیاں پاکستان میں بینکنگ، IT، ریئل اسٹیٹ، توانائی اور مواصلات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان کا خیر مقدم۔ کہا اہل پنجاب کی طرف سے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے جاری بیان میں مریم نواز نے کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں۔ صدر UAE کا پہلا سرکاری دورہ باعث فخر ہے۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں برطانوی سرزمین سے قومی اداروں کے خلاف فرضہ سرائی اور پرتشدد دھمکیاں، پاکستان کا گہری تشویش کا اظہار، UK سے ملوث افراد کی شناخت اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ PTI برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے انتہائی اشتعال انگیز ویڈیو جاری، مظاہرین کی برطانوی سرزمین پر قومی اداروں کے خلاف فرضہ سرائی، اشتعال انگیزی اور براہ راست دہشت گردی پر اکسانے کے مترادف واقعہ بین الاقوامی قوانین، ذمہ دار ریاستی طرز عمل کے لیے برطانیہ کے عزم کا امتحان ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ میں PTI اور بیرونی آقاؤں کے گٹھ جوڑ نے بین الاقوامی قوانین پر عملداری کے لیے کڑا امتحان پیدا کر دیا۔ PTI نے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے تمام حدود کو پھلانگتے ہوئے پاکستان مخالف ایجنڈے کو آگے بڑھایا۔ PTI برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ایک انتہائی اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی گئی، جس میں مظاہرین کو برطانوی سرزمین پر قومی اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق برطانیہ میں اس نوعیت کی اشتعال انگیز گفتگو بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ PTI کے بھگوڑے یوٹیوبرز اور شر پسند عناصر برطانوی سرزمین کو ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ٹرولز نے بھی اس ویڈیو کو بھرپور انداز میں پھیلایا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت رکن ممالک پر اشتعال انگیزی روکنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ برطانوی انسداد دہشت گردی ایکٹ بھی اشتعال انگیزی کی حوصلہ افزائی کو سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق پاکستان نے برطانوی سرزمین کے غلط استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ سے ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ واقعہ بین الاقوامی قوانین اور ذمہ دار ریاستی طرز عمل کے لیے برطانیہ کے عزم کا واضح امتحان قرار دیا جا رہا ہے۔